يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کیا. کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شف یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فقر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آج کے دن کی رحمتیں برکتیں اور بٹنے والی خیرات ہم سب کو عطا فرما. کل کا آنے والا جو دن ہے وہ 21 جمادی ثانی اور جو کل کی رات ہوگی وہ 22 جمادی ثانی کی ہے. اور 22 جمادی ثانی ہمارے بچوں سے لے کر ہمارے جوانوں اور بوڑھوں کو اور ہماری گھر کی خواتین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 22 جمادی ثانی یہ تاریخ ہے اس ہمت والے مرد قلندر جماعت صحابہ کا جو مرشد ہے اور تمام صحابہ اکرام میں جو سب سے افضل ہے. پوری دنیا جس کے لیے کہتی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ نبی اور رسول کے بعد پورے جہاں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. قلندر لاہوری علامہ اقبال ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میدان سیاست میں لوگوں کے سر گنے جاتے اور جس کو زیادہ ووٹ پڑ جائے اقتدار کی کرسی اسے ہی ملتی ہے، لیکن میدان عشق و محبت میں، میدان وفا میں لوگوں کے سر نہیں گنے جاتے بلکہ لوگوں کو تولا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاروں کی اس انجمن کو دیکھ کر ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی آپ کا ایسا امتی کہ جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے عائشہ، میرا وہ عمر ہے کہ جس کی نیکیاں تاروں کے برابر. وہ جو جواب سننا چاہ رہی تھیں ان کے مزاج کے مطابق جب جواب نہ ملا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو مزاج شناس ہیں کہ میری عائشہ کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی. وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ابا حضور کا نام آئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں اور ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. یہ ہے وہ میدان عشق و وفا کہ جہاں پر بندوں کو تولا جاتا ہے کہ صدیق اکبر تنے تنہا پوری جماعت صحابہ پر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تو ان تمام باتوں کو جانتے اور سمجھتے بھی تھے، تو کہنے لگے کہ میرے بھائی ابو بکر، عمر اور آل عمر کی ساری نیکیاں لے لو، بس اپنی ایک نیکی مجھ کو دے دو. تو وہ صدیق اکبر نے پوچھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا کہ وہ رات کے جو غار ثور میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کو جب ابو بکر تمہاری گود میں رکھا تھا اس پر عمر بھی قربان ہے، عمر کا خاندان بھی قربان ہے.
وہ ایک رات مجھ کو دے دو اور عمر اور آل عمر جو ہے اس کی ساری نیکیاں میں تم کو پیش کرتا ہوں۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ تنہا اس ہمت اور اس جواں مردی کا نام ہے کہ جس طرح تنہا بادل ساری زمین کو سیراب کرتا ہے، ابو بکر نے تنہا اس پوری امت کو سیراب کیا ہے۔ ابو بکر کی عزت امت کی عزت ہے، ابو بکر کے مقام اور عظمت کا تحفظ اسلام کا تحفظ ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کے لیے قلندر لاہوری نے یہ بھی کہا ثانی اسلام غار و بدر و قبر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انا اول المسلمین، کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، دوسرا ابو بکر ہے۔ غار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور دوسرا ابو بکر ہے۔ اور بدر کی رات کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ خیمہ مبارکہ بدر کی وادی میں جب لگایا گیا کہ جہاں پر آج مسجد عریش ہے، تو وہاں پر پوری رات تنہا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار شریف کے سامنے ننگی تلوار لے کر صدیق اکبر اس وقت عظمت رسالت کا محافظ بن کے وہ ساری رات وہاں پہ کھڑا رہا۔ تو بدر میں بھی دوسرا ابو بکر ہے، وہ یار ہے، وہ غار میں بھی ساتھ ہے، اور آج مزار میں بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ اجرا مبارکہ کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آج جلوہ گر ہے، تو اس میں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور سرکار کے بعد دوسرا جو اس میں پہنچا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف لائے کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزاج کو پہچانتے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس روح میں صدیق اکبر رہتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں کہ دودھ تو میرے رسول نے پیا تھا، ابو بکر دیکھتے ہی دیکھتے سیراب ہو گیا۔ عربی کے الفاظ ہیں ارتویتو، کہ میں سیر بھر کے جو ہے میں نے کھا لیا، حالانکہ کئی دن ہو گئے تھے کچھ نہ کھایا نہ پیا تھا، بس حضور کو دیکھتے تھے تو صدیق اکبر جو ہے وہ سیر ہو جاتے تھے۔ گھر میں بھی اگر کوئی لاڈلا ہو پیارا ہو تو ماں اور باپ اس کے تیور کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ میرے لاڈلے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک روز تشریف لاتے ہیں اس حالت میں کہ انہوں نے اپنی چادر کا ایک کونا جو ہے وہ ایسے پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جیسے ہی اپنے اس پیارے پر پڑتی ہے، فرمایا کہ یقیناً میرے ابو بکر کا جو ہے وہ کسی سے کوئی تنازع ہوا ہے، ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے۔ سرکار جن کے چہرے کی چہرہ شناسی فرماتے ہوں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بات پر میرے اور بھائی عمر کے درمیان جو ہے کچھ تلخ کلامی ہو گئی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میں تم سے فضیلت میں زیادہ، مرتبے میں زیادہ، دولت میں زیادہ، شہرت میں زیادہ، اور سب سے بڑھ کر رسول پاک کی نظروں میں سب سے محبوب میں ہوں، بلکہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں جو ہے وہ غلطی پر تھا، اور میں اس غلطی کے لیے میں عمر سے جو ہے وہ معافی بھی چاہتا ہوں۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے بھی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نہیں 3 مرتبہ کہ پورا جہاں جس پیارے مصطفیٰ کریم آقا کو راضی کرنے کے لیے لگا ہے، خود خدا فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس محبوب نے اس وقت ابو بکر کے لیے 3 مرتبہ کہا کہ ابو بکر تجھے اللہ نے معاف کیا، ابو بکر تجھے اللہ نے معاف کیا، ابو بکر تجھے اللہ نے معاف کیا۔ 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اسی اسنا میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ تشریف لے آئے. یہ تربیت بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ان کے دلوں کے اندر نفرت، کدورت اور اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ عداوت اور بغض کا آنا، ایسے دلوں کو سرکار نے اپنی نظروں سے اجلا کر دیا تھا کہ ان کے دل جو ہیں وہ زمزم سے زیادہ شفاف ہوتے. حضرت سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہنچے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ نظر پڑی، چہرے پر جو ہے وہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے. صدیق اکبر نے دیکھا کہ سرکار غضبناک ہو رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عطاب نہ آ جائے. فوری طور پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام میں غلطی پر میں تھا، میرے بھائی عمر کا کوئی قصور نہیں ہے. اور حضرت سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مچل کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب محسوس ہوا کہ گفتگو میں شاید میں ہی جو ہے وہ زبان درازی کر گیا ہوں، تو اس خیال کے آتے ہی میں فوراً ابو بکر کے گھر پہنچا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ابو بکر اگر گھر پر نہیں ہے تو پھر وہ بارگاہ رسالت میں ہی ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کرتے کہ آتے جاتے رہا کرو، کام کاج کیا کرو. تو وہ کہتے کہ حضور آپ کی مجلس چھوڑ کر جاتے ہیں پھر ہمارا کہیں دل ہی نہیں لگتا، اس کے بغیر ہمیں کوئی مزہ ہی نہیں آتا. اگر سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا یہ جلوہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ہمیں یہ پسند نہیں ہے. فرمایا آتے جاتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن صدیق اکبر جب 2-4 روز غائب ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر سے فرماتے ہیں ابو بکر کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے سرکار آپ نے فرمایا تھا نا آتے جاتے رہا کرو، محبت اس سے قائم رہتی ہے. فرمایا وہ دوسروں کے لیے تھا، تم چلے جاتے ہو تو تمہارا خیال تو ہمیں نماز میں بھی آتا. ہمارا ابو بکر کہاں رہ گیا؟ اتنی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور فرمایا تو فاروق اعظم سے، لیکن پوری جماعت صحابہ کو یہ سنا دیا گیا، بلکہ یوں کہیں کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اس روز سرکار نے اعلان کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر. فرمایا کہ سنو، یہی تو وہ ابو بکر ہے کہ جس وقت میں لوگ تمہارے نبی کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے، لوگ کلمہ پڑھنے میں تردد کر رہے تھے، لوگ اس وقت میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، ایک میرا یہی تو پیارا ابو بکر ہے کہ جس نے بغیر کسی انتظار کے تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. فرمایا کہ یہ ابو بکر ہے، اگر یہ کوئی سخت الفاظ بول دے تو برداشت کر لیا کرو. یہ ابو بکر ہے کہ یہ اگر کچھ کہہ دے تو اسے برداشت کر لیا کرو. کیا مطلب؟ یہ وہی ابو بکر ہے کہ جو تمہارے رسول کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے. آقا علیہ السلام اپنی پوری مجلس میں جماعت صحابہ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جب یہ ارشاد فرما رہے، کیسے وہ نادان ہوں گے یا ان کی آنکھوں پہ کیسا پردہ ہوگا کہ اتنی عظمتوں کے ہونے کے باوجود قرآن کی سینکڑوں آیتیں، میں کتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت صدیق اکبر کے لیے. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت صدیق اکبر کے لیے. اور فرمایا ولسوف یعطی وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ آیت صدیق اکبر کے لیے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آیت صدیق اکبر کے لیے. اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، کہ جو اپنے خدا سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یہ آیت بھی صدیق اکبر کے لیے. کتنی آیت قرآن مجید میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ہے کہ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جو بارگاہ الہی میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، بارگاہ مصطفی میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے. اس زمانے میں یہ عالی شان جو آج ہمارے محلات تیار ہو رہے، یہ دنیا پہ حکومت کرنے والے، یہ لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے،
جن کی عظمتوں کے ڈنکے آج مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے عرش بری تک جن کی عظمتوں کے ڈنکے ہیں، یہ کچے مکانوں کے اندر رہا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام جب گزرے، ہم میں کا کون ایسا شخص ہوگا کہ جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھ کو جمال مصطفیٰ دکھ جائے۔ حضور آپ تو تشریف لاتے ہیں اپنے پیاروں کے یہاں، سنا ہے آپ عاشق کے یہاں تشریف لاتے، میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ یہ صدیق اکبر ہے کہ جن کے پاس میرے سرکار روز تشریف لاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے اپنے پیارے کے مکان سے، تو وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ کچے مکانات ہوتے، گھر کے اندر کی آواز بھی باہر بآسانی سنی جا سکتی تھی، بڑی دھیمی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام پھر تشریف لے کر آئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس، تو وہاں پر بڑی اونچی آواز میں تلاوت کی جا رہی تھی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں پیاروں سے، شیخین کریمین سے جو سب سے افضل ہے، پوری جماعت صحابہ میں ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے ابو بکر، آپ بڑی دھیمی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے؟ صدیق اکبر نے بڑی دھیمی آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سنانا ہے وہ میری تلاوت سن رہا ہے۔ عمر یہ بتاؤ کہ تم اتنی اونچی آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر کا پھر جواب بھی ویسے ہی جلالی ہوتا ہے، فرمایا میں اس لیے پڑھ رہا تھا اونچی آواز سے تاکہ ابلیس کو بھگا سکوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں کا عمل بالکل درست ہے، بس ابو بکر آپ اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر لیں اور عمر آپ اپنی تھوڑی سی آواز پست کر لیں۔ ایسے تربیت کیا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم میں کا کون سا ایسا شخص کہ جو اپنے گھر میں خوش نصیب ہے کہ وہ اگر پوچھے اپنی اولاد سے کہ بیٹا یہ بتاؤ آج قرآن مجید کے کتنے رکوع تم نے تلاوت کیے ہیں، یہ سوال وہی کر سکتا ہے کہ جو خود قرآن مجید پڑھتا ہوگا، تو پھر وہ اپنی اولاد سے بھی ضرور یہ پوچھتا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان کمالات سے نواز دیا کہ مصلی نبوت پر اگر کھڑے ہونے کا کسی کو حق ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے۔ اگر عمر بھی اس مصلی پر آ جائیں تو آقا علیہ السلام اپنے اس مرض وصال کے اندر فرمائیں کہ فوری طور پر ابو بکر کو کہا جائے کہ وہ مصلی نبوت پر کھڑے ہوں، کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ نبی کے مصلی پر اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے وہ کمالات اتنے کمالات ہیں کہ یہ پوری امت قیامت تک اس ابو بکر صدیق کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہے۔ اور انہی میں سے کہ جو بہت سے کمالات ہیں، ان میں صرف میں ایک آپ کو بتاؤں کہ وہ کمال صدیق اکبر کا کہ آج یہ قرآن مجید کہ جسے ہم مکمل صورت میں ہونے کے باوجود کہ وہ ہمارے پاس بالکل ایک ترتیب کے ساتھ جمع شدہ قرآن مجید موجود ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں پورے سال قرآن مجید پڑھنے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی اور یاد کرنے کی انہیں توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہ قرآن اگر آج ہمارے پاس ایسی صورت میں ہے تو یہ کمال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جس وقت میں صحابہ اکرام یمامہ کے اندر کہ جنہوں نے ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، یہ ذہن میں رہے کہ ان میں 70% صحابہ کہ جو شہید ہوئے وہ قرآن کے حافظ تھے۔ تو وہ ایسے وقت میں سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین، جنگوں کے یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہیں گے اگر قرآن کے یہ سارے حافظ شہید ہو گئے، کیونکہ ابھی تک قرآن سینوں سے سینوں میں منتقل ہو رہا تھا اور اسے کسی ایک مقام پر جمع نہ کیا گیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب فرما دیا تھا کہ یہ آیت فلاں صورت کی اس کو فلاں میں جمع کر لیا جائے، یہ آیت فلاں صورت کی اس کو وہاں پر جمع کر لیا جائے۔ تو کیا خیال ہے امیر المؤمنین کے قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے؟ تو صدیق اکبر نے پہل تو یہی فرمایا کہ وہ کام کہ جو اللہ کے رسول نے نہ کیا اسے ابو بکر کیسے کر سکتا ہے۔ فاروق اعظم ان کی رائے اللہ کو بڑی پسند ہوتی۔ قرآن مجید کے ایک نہیں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر عمر کے رائے کی موافقت کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک کام اچھا، لوگوں کی اس میں بھلا،
اگر قرآن کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے تو کیا خیال ہے؟ صدیق اکبر پہلے تو تیار نہ ہوئے، لیکن عمر کی رائے ایسی پیاری تھی کہ اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو کشادہ کر دیا اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہ کمال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آج ہر طرف ایک ہی آواز آتی کہ جناب کرپشن ہو رہا ہے، اور ہر جگہ پر اور جتنے بھی حکومت اور اس کے متعلقین ادارے وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جناب لوگوں سے ٹیکس جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ وصول کر لیا جائے، اور بلز جو ہیں وصول کر لیے جائیں، بجلی کے بلز وصول کر لیے جائیں، لیکن پوری قوت لگانے کے بعد اور پوری اپنے تمام آلات لگانے کے باوجود بھی ابھی تک اس میں کامیابی نصیب نہ ہو سکی اور نہ ہو سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کارنامہ صرف صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے اپنے دامن داغ سے پاک ہوتے۔ امیر المؤمنین جب حاکم وقت بنتے تو انہوں نے اپنی تنخواہ ایک مزدور کی رکھی، تو کسی نے کہا کہ لوگ آئیں گے، وفود آئیں گے، ڈیلیگیشنز آئیں گے، شربت چائے پانی سب آپ کے یہاں چلے گا، تو اتنی سی تنخواہ میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ سنو وہ تاریخی جملے اپنے اس عظیم قائد صدیق اکبر کے۔ فرمایا کہ جب میں دیکھوں گا کہ میری یہ تنخواہ ناکافی ہے تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ ہاں، یہ مزدور کی تنخواہ میں بڑھا دوں گا۔ آج کروڑوں روپے ملنے کے بعد بھی زبان پر شکری کے الفاظ جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ یہ صدیق اکبر نے فرمایا، اور اس وقت میں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، کئی معاملات اٹھے، مرتدین کا بھی مسئلہ تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ مانعین زکوٰۃ ہوئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے قبیلوں کی زکوٰۃ جو ہے اپنے امیروں سے لے کر اپنے ہی قبیلے کے فقیروں کو دے دیں گے، کہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر زکوٰۃ جمع کرائی جاتی تھی تو وہ اس طریقے پر نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ سنو، تم لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ کی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، بلکہ اس کے منہ پر بندھی جو رسی ہوتی تھی تم اس کی زکوٰۃ بھی پیش کیا کرتے، تو سنو، اونٹ کی زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، اگر رسی کی بھی زکوٰۃ نہ دی تو پھر صدیق اکبر کی ننگی تلوار تم سے بات کرے گی۔ یہ حاکم وقت نے اس وقت جب یہ فیصلہ سنایا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مسلمان ہیں، یہ سارے ہمارے نبی سے بے پناہ محبت کرنے والے، اور آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد پوری امت کا دل جو ہے وہ ٹوٹا۔ سرکار کا چلا جانا، حضور کی جدائی لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی، تو آپ زکوٰۃ کے اس مسئلے پر تھوڑی نرمی کر دیں اور اتنی سختی نہ کریں۔ اتنا کہنا تھا صدیق اکبر کہ جن سے پڑھ کر دل کی نرمی کس کی ہو سکتی ہے، وہ ابو بکر ایسے غضبناک ہو کر کہنے لگے کہ عمر، تم تو آقا علیہ السلام کے سامنے اور اسلام کے اندر تم تو بڑے جلالی رہے، آج وہ تمہارا جلال کہاں چلا گیا؟ آج اسلام کے لیے تم نے یہ کیسی بات کر دی ہے؟ تو سنو، یہ کیسے ہو سکتا کہ حضور کے جانے کے بعد کیا دین کا نظام بدل جائے گا؟ ابو بکر جب تک زندہ ہے دین پر کبھی آ جا نہیں سکتی۔ یہ الفاظ تاریخی تھے، اور آپ نے جو کہا تھا اس کو پھر آپ نے کر کے بھی دکھا دیا۔ صدیق اکبر ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے کاش ابو بکر اس ٹہنی پر بیٹھنے والی اس چڑیا کی طرح ہوتا، کہ تو وہ ٹہنی پر تو بیٹھتی ہے لیکن اللہ کے حضور اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ کھجور اور یہ گھاس کا جو تنکا تھا، اس تنکے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے کاش کہ یہ ابو بکر یہ تنکا ہوتا تو ابو بکر کا کوئی محاسبہ نہیں ہوتا۔ وہ ابو بکر جو نماز میں سب سے آگے، جو روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، خیرات میں، جہاد میں، عشق رسالت میں، پوری جماعت صحابہ میں جس پر قرآن کی سینکڑوں آیتیں اس کی عظمت کو بیان کرے، وہ ابو بکر اس طرح سے بات کیا کرتے تھے۔ ان بزرگوں کی ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارے اندر بھی یہ عاجزی پیدا ہونی چاہیے۔ اگر امن دین کی خدمت کی ہے تو کوئی احسان نہیں، بلکہ اللہ تمہاری اور تمہارے اجداد کی اور تمہاری نسلوں کی قبروں کو روشن کرے گا۔ اللہ پاک جو ہے وہ دین پر قربان کرنے والوں کے جو
ان کی جو جزا ہے وہ اپنی شان کے مطابق ان کو عطا کرتا۔ صدیق اکبر ہمیشہ اسی طرح سے گفتگو کرتے۔ تبوک کا موقع ہے، سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے حالات میرے بڑے اچھے تھے، مال بہت میرے پاس جمع تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تنگی کے وقت میں ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط ہو گئی ہے، مال بھی چاہیے، جان بھی چاہیے۔ عثمان غنی نے تو پھر اس روز کمالی ہی کر دیا۔ فاروق اعظم جو ہے انہوں نے اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا مال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس ارادے سے پہنچایا کہ میرا آدھا بھی جو ہے وہ آج ابو بکر کے مال سے بہت زیادہ ہوگا، لیکن دل اندر سے یہی کہہ رہا تھا کہ آج بھی ابو بکر کچھ ایسا کرے گا کہ بارگاہ رسالت میں ابو بکر آج بھی بازی لے کر جائے گا۔ میرے آقا فرمائے عمر کیا لائے؟ کہنے لگے آدھا مال لایا۔ عثمان کیا لائے؟ میں یہ لایا۔ فلاں کیا لائے؟ میں یہ لایا۔ لیکن جب باری صدیق اکبر کی آئی تو یوں فرمایا کہ یہ بتاؤ ابو بکر گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے ابقیتم اللہ والرسول، کہ میں آج اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ہمارے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ آج بھی صدیق اکبر تمام پر جو ہے وہ بازی لے گیا۔ پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وما علیہ الا البلاغ۔